لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج 1-2 حیض و نفاس کے متعلق احکامات۔ مسئلہ نمبر 1، حیض و نفاس والی عورتوں کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی اور اس کو چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہننے اوڑھے ہوئے ہیں قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ غرض اس حالت میں قرآن مجید و کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب احکام ہے جو اس شخص کے بارے میں ہے جس پر نہانا فرض ہے، جن کا بیان غسل کے باب میں گزر چکا، یعنی جو حالت جنابت میں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، معلمہ کو حیض یا نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 6، مسئلہ نمبر 6، دعائے قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے۔ اللہم انا نستعینک سے بالکفار ملحق تک دعائے قنوت ہے۔ مسئلہ نمبر 7، قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 9، ایسی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر چور یا درندے سے ڈر کر مسجد میں چلی گئی تو جائز ہے، مگر اسے چاہیے کہ تیمم کر لے۔ یوں ہی مسجد میں پانی رکھا ہے یا کنواں ہے اور کہیں اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے جانا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 11، عیدگاہ کے اندر جانے میں حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 13، خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو ان کے لیے حرام ہے۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ مسئلہ نمبر 14، اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 15، ان دنوں میں نمازیں معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں، اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 16، نماز کے آخر وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی کہ حیض آیا یا بچہ پیدا ہوا تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اگرچہ اتنا تنگ وقت ہو گیا ہو کہ اس نماز کی گنجائش نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 17، نماز پڑھتے ہیں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 18، نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف اور دیگر وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی رہی کہ عادت رہے۔ مسئلہ نمبر 19، حیض والوں کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو روزے رکھیں اور وضو کر کے نماز پڑھے، نہانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر 15 دن کے اندر خون آیا تو اب نہائے اور عادت کے دن نکال کر باقی دنوں کو قضا پڑھے، اور جس کی کوئی عادت نہیں وہ 10 دن کے بعد کی نمازیں قضا کرے۔
ہاں اگر عادت کے دنوں کے بعد یا بے عادت والی نے 10 دن کے بعد غسل کر لیا تو ان دونوں کی نمازیں ہو گئی، قضا کی حاجت نہیں، اور عادت کے دنوں سے پہلے کے روزوں کی قضا کریں اور بعد کے روزے ہر حال میں ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 20، جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہ ہوئے، یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا، تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 21، عادت کے دنوں سے خون متجاوز ہو گیا تو حیض میں 10 دن اور نفاس میں 40 دن تک انتظار کرے۔ اگر اس مدت کے اندر بند ہو گیا تو اب سے نہا دھو کر نماز پڑھے، اور جس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہائے اور عادت کے بعد باقی دنوں کی قضا کرے۔ یہاں بار بار عادت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جو اس حیض کے لیے مختص ہوتے ہیں، اکثر 6 یا 7 دن، تو یہاں ان کو بار بار عادت کے دن کہا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، حیض یا نفاس عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو آخری وقت مستحب تک انتظار کر کے نہا کر نماز پڑھے، اور جو عادت کے دن پورے ہو چکے تو انتظار کی کچھ حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 23، حیض پورے 10 دن پر اور نفاس پورے 40 دن پر ختم ہوا اور نماز کے وقت میں اگر اتنا بھی باقی ہو کہ اللہ اکبر کا لفظ کہیں تو اس وقت کی نماز ان پر فرض ہو گئی، نہا کر اس کو قضا پڑے، اور اگر اس سے کم میں بند ہوا اور اتنا وقت ہے فرض ہو گئی، نہا کر اس کی قضا پڑے، اور اگر اس سے کم میں بند ہوا اور اتنا وقت ہے کہ جلدی سے نہا کر اور کپڑے پہن کر ایک بار اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو فرض ہو گئی، قضا کرے ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 24، اگر پورے 10 دن پر پاک ہوئی اور اتنا وقت رات کا باقی نہیں کہ ایک بار اللہ اکبر کہہ لے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب ہے، اور جو کم میں پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو روزہ فرض ہے، اگر نہا لے تو بہتر ہے، ورنہ بے نہائے نیت کر لے اور صبح کو نہا لے، اور جو اتنا وقت بھی نہیں تو اس دن کا روزہ فرض نہ ہو، البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کوئی بات ایسی جو روزے کی خلاف ہو، مثلا کھانا پینا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 25، روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے اور نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 26، حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر، سجدہ تلاوت حرام ہے، اور آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 27، سوتے وقت پاک تھی اور صبح سو کر اٹھی تو اثر حیض کا دیکھا تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے پر اس کی قضا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 28، حیض والی سو کر اٹھی اور گدی پر کوئی نشان حیض کا نہیں تو رات ہی سے پاک ہے، نہا کر عشاء کی قضا پڑھے۔ مسئلہ نمبر 29، ہم بستری یعنی جماع اس حالت میں حرام ہے، یعنی عورت کا اپنے شوہر سے ملنا اس حالت میں حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 30، ایسی حالت میں جماع جائز جاننا کفر ہے اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہگار ہوا، اس پر توبہ فرض ہے، اور آمد کے زمانے میں کیا تو 1 دینار اور قریب ختم کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 31،
اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز نہیں، جب کہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، تو شہوت سے ہو یا بے شہوت۔ اگر ایسا حائل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 32، ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں، یوں ہی بوس و کنار بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 33، اپنے ساتھ کھلانا یا ایک جگہ سونا جائز ہے، بلکہ اس وجہ سے نہ سونا مکروہ ہے۔ ان دنوں پرانے زمانے میں اکثر عورتیں گھروں سے باہر بھیج دیا جاتی تھیں، یعنی مدینہ اور مکہ میں عرب میں یہ رواج تھا۔ یہ تو میرے کریم آقا کے آنے کے بعد اور ہمارا دین اسلام آنے کے بعد اللہ پاک نے عورتوں کو اجازت دے دی، تو اب اپنے شوہر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 34، اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصے بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 35، اگر ہمراہ سونے میں غلبہ شہوت اور اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا احتمال ہو تو ساتھ نہ سوئے، اگر گمان غالب ہو تو ساتھ سونا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 36، پورے 10 دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع جائز ہے، اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد جماع یعنی اپنے شوہر سے ملا جائے۔ مسئلہ نمبر 37، 10 دن سے کم میں پاک ہوئی تو تا وقت غسل نہ کر لے یا وہ وقت نماز جس میں پاک ہوئی گزر نہ جائے، جماع جائز نہیں۔ اور اگر وقت اتنا نہیں تھا کہ اس میں نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے تو اس کے بعد کا وقت گزر جائے یا غسل کر لے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 38، عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لے، جماع ناجائز ہے تا وقت عادت کے دن پورے نہ ہو لے۔ جیسے کسی کی عادت میں 6 دن کی تھی اور اس مرتبہ 5 ہی روز آیا تو اسے حکم ہے کہ نہا کر نماز شروع کر دے، مگر جماع کے لیے 1 دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 39، حیض سے پاک ہوئی اور پانی پر قدرت نہیں کہ غسل کرے اور غسل کا تیمم کیا تو اس سے صحبت جائز نہیں جب تک اس تیمم سے نماز نہ پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد اگرچہ پانی پر قادر ہو کر غسل نہ کیا، صحبت جائز ہے۔ فائدہ، ان باتوں میں نفاس کے وہی احکام ہے جو حیض کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 40، نفاس میں عورت کو زچہ خانہ سے نکالنا جائز ہے، اس کو ساتھ کھلانا یا اس کا جھوٹا کھانے میں حرج نہیں۔ ہندوستان میں جو بعض جگہ ان کے برتن تک الگ کر دیتی ہے، بلکہ ان برتنوں کو مسل نجس کی جانتی ہے، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ایسی بیہودہ رسموں سے احتیاط لازم ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو لے، اگرچہ نفاس ختم ہو لیا ہو، نہ نماز پڑھیں اور نہ اپنے آپ کو قابل نماز کے جانیں۔ یہ محض جہالت ہے۔ جس وقت نفاس ختم ہو اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دے۔ اگر نہانے سے بیماری کا پورا اندیشہ ہو تو تیمم کر لے۔ مسئلہ نمبر 41، بچہ ابھی آدھے سے زیادہ پیدا نہیں ہوا اور نماز کا وقت جا رہا ہے اور یہ گمان ہے کہ آدھے سے زیادہ باہر ہونے سے بیشتر وقت خون ختم ہو جائے گا، تو اس وقت کی نماز جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ اگر قیام رکوع سجود نہ ہو سکے اشارے سے پڑھے، وضو نہ کر سکے تیمم سے پڑھے، اور اگر نہ پڑھی تو گناہ گار ہوئی، توبہ کر لے اور بعد طہارت قضا پڑھے۔ یہ جتنی بھی اوپر ہم نے مسئلے بتائے ہیں یہ بہار شریعت کی جلد نمبر 1 حصہ نمبر 2 صفحہ 3 سے 79 اور اسی طرح 4 سے 38 تک یہ لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ حوالے بھی موجود ہے۔ اگر عورت ان چیزوں سے
خیال نہیں رکھتی تو اس میں جادو، جنات، سایہ، نا اتفاقی، بیماریوں کا اندیشہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے ہماری شریعت نے روکا ہے ان سے رکے، اور جن جن کے بارے میں حکم دیا ہے تو وہ کرے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ میں لکھے، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔